خاموش نہ رہ سکے، فرمایا ہم سب کے سب زندہ ہیں اور ان قریب تمہیں برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو خیر ہوا یہ کہ یہ افواہ پھیل گئی، مسلمانوں میں اس کی افواہ کے پھیلنے کی وجہ سے بے دلی چھا گئی، ان کی ہمت پست ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ جہاد سے ہی پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ نے اس پر تسلی نازل کی کہ اول تو اللہ کے نبی ابھی انتقال نہیں کر گئے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تو اللہ کے رسول اور بندے ہیں کہ اگر خدا کے نبی جائیں اور انہوں نے دنیا سے ایک دن جانا ہے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کے کامل متبع ہونے کی علامت تو یہ ہے کہ نبی کے بعد بھی اور رسول کے بعد بھی ان کے مشن پر باقی رہو اور ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے محنت کرو۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اور صرف خدا کے پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے ہی بہت سے پیغمبر ہو کر جا چکے۔ افإن مات، اگر یہ نبی بھی مر جائیں، او قتلا، یا قتل یعنی شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو الٹے پاؤں پھر گیا یعنی جو ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر ہو گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ جل شانہ شکر گزاروں کو پورا پورا ثواب دیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ حکم کے خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ کتاب معجلہ، کہ جس موت کا وقت اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے گا تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب ان کا صلہ دیں گے۔ اللہ نے نظام بتا دیا کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی دنیا چاہتا ہے جس کی فکر کی پرواز یہیں تک محدود ہے تو اللہ دنیا میں ثواب دے دیں گے، اور اگر کوئی آخرت میں چاہتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں تو دیں گے لیکن آخرت میں ملنا یقینی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے پچھلے انبیاء کے واقعات سنا کر کہ دیکھو کتنے ہی انبیاء گزرے کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے بہت سے اللہ والوں نے مل کر لڑائی کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس یہ تمام لوگ ان مصیبتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی نہ تو ہمت ہار بیٹھے، وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ انہیں کمزوری اختیار کی، ومستکانو، اور نہ یہ دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وما کان قولهم الا ان قالوا، اور ان کے منہ سے تو صرف یہی بات نکلتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہماری رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتیاں ہوئی اس کو بھی معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ثبات قدمی عطا کر اور ہمیں کافروں پر مدد عطا کر دے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی عطا کیا، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں ایمان سے ہٹا کر مرتد بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا مددگار تو اللہ ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دل میں رعب کو ڈال دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ان چیزوں کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور یہ بدترین ظالموں کا ٹھکانہ ہے۔ ولقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ، اور تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب لوگ تم پیچھے کو تم لوگوں نے ہمت ہار دی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے نبی کے حکم میں آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تمہیں پسند تھی۔ یہ بنیادی تجزیہ کیا کہ غزوہ احد میں بنیادی شکست کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، حکم عدولی ہو گئی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب نبی کی اطاعت نہیں ہوئی، نبی کی نافرمانی ہوئی، تو اللہ جل شانہ نے اس کے نتیجے میں اس جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا، اور تمہیں وہ چیز نظر آ گئی جو تمہیں پسند تھی، یعنی مال غنیمت۔ مال انسان کو فطرتاً محبوب ہے، لہذا اس بنا پر یہ معاملہ ہوا۔
فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے خواہشگر اور طلبگار تھے اور بعض آخرت کے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک ظاہری اعتبار سے روب آیا اور مسلمان پیچھے کی طرف بھاگے، مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوئی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن دیکھو اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ، جب کو تم لوگ دور بھاگتے چلے جا رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، والرسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول پیچھے کھڑے تمہیں بلا رہے تھے، فاصابكم غما بغم، لیکن جب تم نے رسول کے حکم پر بھی کوئی توجہ نہیں کی تو اللہ نے تم پر ایک غم کے ساتھ دوسرا غم مسلط کیا، ایک غم کے ساتھ دوسرا غم تمہیں دیا، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ جو مصیبت تم پر واقع ہوئی اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکلی اس پر تم کوئی غم نہ کرو، واللہ بصیر اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی غم تو ایک پہلے سے تھا، کس بات کا کہ بھائی مسلمان شہید ہو گئے، پھر غم یہ ہوا کہ جنگ میں بھی شکست ہو گئی، پھر غم یہ ہوا کہ مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب اسی لیے تھا کہ اللہ تمہارے اندر صبر کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کو نہیں ملتی، بلکہ بہت سی چیزیں ہاتھ میں آنے کے بعد بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اللہ کی قدرت کا بھی اور اللہ کے مالک اور معطی ہونے کا یقین بھی ہو جائے گا، اور دوسری طرف دل کے اندر یہ تسلی کا سامان پیدا ہو جائے گا کہ بھائی یہ میری قسمت ہی میں نہیں تھا، تو جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، لیکن بار صورت صحابہ سے اجتماعی خطا ہوئی تھی، اجتہادی خطا تھی، یعنی ایک اجتہادی خطا ہوئی جو اللہ کیا قابل معافی ہوا کرتا ہے، اور صحابہ جنگ میں پھر بھی ڈٹے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ پھر خدا نے تم پر غم کے بعد امنۃ نعاسا، ایک تسلی کی چیز، وہ کیا تھی؟ نعاسا، اونگ تھی، وہ تم پر مسلط کر دی، یغشا طائفۃ منکم، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی۔ بہت سی روایات میں آتا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے کہ جنگ میں بار بار اونگ کی وجہ سے میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی تھی، تو اللہ نے مسلمانوں پر یہ نیند مسلط کر دی تاکہ مسلمانوں پر سکینہ نازل ہو جائے۔ علماء نے فرمایا کہ اونگ جہاد میں آنا یہ تو رحمت ہے، لیکن نماز میں آنا یہ سستی کی بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جہاد کا موقع تھا، اس وقت میں بھی اونگ آ رہی ہے، حالانکہ ایسے وقت جس میں اچھے کے جو ہے وہ حواس جواب دے جاتے ہیں، یہ اس کی علامت تھی کہ اللہ کی طرف سے خصوصی مدد آئی تھی۔ فرمایا وطائفۃ قد اہمتہم، یہ منافقین تھے جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، جو صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو پائیدار اور دائمی سمجھتے ہیں اور جن کی فکر اسی تک محدود رہتی ہے، تو ہر وقت میں انہیں صرف اپنی جان کا فکر ہوتا ہے، کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، انہیں یہ خیال لگا رہتا ہے کہ ہمارے نکلنے کی اور بھاگنے کی کیا صورت ہوگی۔ اللہ ان کے حال کے منظر کشی فرما رہے ہیں کہ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ان کے اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق، انہوں نے اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رکھے تھے، ظن الجاہلیہ، جیسے کہ وہ زمانے جاہلیت میں گمان ہوتا ہے، یعنی کفر والے گناہ، کیا یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور یہ کہتے تھے کہ بھلا ہمارے اختیار کی بات ہے، قل ان الامر كله للہ، آپ فرما دیجئے اے نبی بے شک سارے ہی باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، آپ کے سامنے یہ لوگ ان باتوں کو ظاہر چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ ہوتے۔ منافقین کو سب سے زیادہ اپنی جانوں کا فکر تھا، اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارا سردار عبداللہ بن ابی بھی تو واپس چلا گیا، جنگ میں درمیان ہی میں واپس چلا گیا تھا، لڑائی میں شریک ہی نہیں ہوا۔ دوسرے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے اور تم بھی ہماری طرح واپس چلے جاتے تو پھر تم بھی مقتول نہ ہوتے، اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو جنگ رکوا دیتے، لڑائی نہ ہونے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ فرما دیجئے اگر تو اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو وہ لوگ جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا جا چکا تھا یہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور آتے، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، اور ان سب حالات سے بھی غرض تھی کہ اللہ جانچ لے اس کو جو کچھ تمہارے دل میں ہے، دل کی کیا حالت ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ جل شانہ اس کو پاک اور صاف کر دے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے بھید سے خوب واقف ہیں۔
بات یہ ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، ہر چیز مقرر ہے. انسان کتنی ظاہری تدبیریں اختیار کر لے وہ کام نہیں آئیں گی. تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی. اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گھر میں آنے کی بنا پر تم اس مقتل گاہ سے بچ جاؤ گے تو یہ بات ناممکن ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑی تھیں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا، بے شک شیطان نے ان کو ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے راہ حق سے ہٹا دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ بخشنے والے اور بردبار ہیں. جیسے عرض کیا گیا کہ اس جنگ میں جو کچھ ہوا تھا اللہ نے ان آیات میں ان کا پورا تجزیہ کر دیا اور پوسٹ مارٹم کر کے بتا دیے کہ مسلمانوں پر جو ظاہری شکست آئی اس کے بنیادی اسباب کیا تھے. لیکن بہر صورت یہ خطا اجتہادی تھی. صحابہ کرام کو بھی اس بات کا پورا خیال تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور انہیں صرف اور صرف یہ اندیشہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک ہمیں جنگ میں رہنا ہے. اس بنا پر اللہ جل شانہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا. آج کل کے بعض مفکر اور فلسفی بھی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ جی صحابہ سے غلطی ہوئی ہے اور صحابہ کرام سے یہ بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس لیے قابل تقلید نہیں، اور صحابہ نے تو اتنا بڑا گناہ کیا کہ میدان جنگ سے پیچھے بھاگ گئے. بھائی مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے. جب مدعی خدا جس کے یہ قصوروار ہوئے وہ خود معاف کر چکا ہے تو تمہیں پھر دعویٰ دائر کرنے کا اور ان کو گناہگار ثابت کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ دلوں کی کجی کی علامت ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح مت ہو جانا. وقالوا لاخوانہم، اور ان لوگوں کی طرح بھی مت ہونا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب یہ ان کے بھائی زمین میں سفر کے لیے نکلیں یا جہاد کے لیے نکلیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پاس رہتے تو نہ یہ مرتے نہ یہ مقتول ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ فرماتے ان سب باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے. یعنی یہ جو کچھ یہ باتیں کہتے ہیں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خود ایک کوڑھان ہے اور خدا ان کے دلوں سے یہ باتیں نکلوا رہے ہیں تاکہ ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو. واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہی زندہ کرتے اور موت دیتے ہیں. لہذا یہ سمجھ لو کہ اگر تم اپنی جگہوں کے اندر اپنی پناہ گاہوں میں اور اپنی کمین گاہوں میں چھپ جاؤ گے تو قتل سے بچ جاؤ گے. یہ خام خیالی ہے، یہ خیال مت کرنا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ یا طبعی موت مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے جو بخشش اور جو رحمت تمہیں ملے گی وہ بہتر ہے اس سب سے جس مال کو یہ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یہ شہید ہو گئے تو بہر صورت تم نے اللہ ہی کے پاس جا کر جمع ہونا ہے. جب اللہ کے ہر حال میں جانا ہے تو ظاہری اسباب کے تحت اگر تم گھر میں چھپ جاؤ گے، بالفرض اگر تم موت سے بچ بھی گئے تو چند دن بعد تو موت آنی ہی ہے. لہذا اللہ کے پاس جانا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ دلیرانہ انداز میں شہادت کی موت حاصل کرو. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، خدا ہی کی مہربانی کی وجہ سے آپ ان کے حق میں نرم واقع ہوئے. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی، رؤوف، کہ آپ مؤمنوں پر مہربان ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک افادہ اور ایک استفادہ، کسی کو فائدہ پہنچانا اور کسی سے فائدہ حاصل کرنا. کسی سے فائدہ حاصل کرنے میں اور فائدہ پہنچانے میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ فائدہ پہنچانے والا کس قدر فیاض طبیعت رکھتا ہے اور اس کی طبیعت میں کس قدر نرمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام رساں بن کر آئے تھے اور لوگوں کو سب سے بڑا فائدہ پہنچانے یعنی ہدایت کا پیغام لے کر آئے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے.
اور ایک ایسی جماعت کو تیار کرنے کے لیے تشریف لائے جو دنیا کا رخ موڑ دے. یہ ممکن نہیں تھا اس کے بغیر کہ اللہ کے نبی کے اندر کریمانہ اخلاق ہوتے، تاکہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے فیوز و برکات سے مستفید ہو کر آپ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال دیتے، اور اس کے بعد پھر حضور کے جو فیوز و برکات ہیں اس کو امت تک پہنچاتے. لہٰذا وہ لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہیں، کسی بھی طریقے سے خیر کا کام دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وہ عام ساتھی بھی جو خیر کا پیغام، دین کا پیغام اپنے بھائی تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنے انداز میں جتنی شائستگی ہوگی اور اپنے طرز عمل میں جتنی نرمی ہوگی، اتنی ہی وہ بات مؤثر اور اتنی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی. فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی آپ ان کو معاف فرما دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیے. وشاورہم فی الامر، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کیجئے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، لیکن جب کسی کام کا پختہ ارادہ فرما لیں تب تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. اب مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع فرما دیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ جل شانہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ اللہ اپنے نبی کو جن کی طرف اللہ جل شانہ براہ راست فیوز و برکات کو نازل فرما رہے ہیں، اس بات کا حکم فرما رہے ہیں کہ آپ بھی صحابہ کرام سے مشورے لیں جو ہر اعتبار سے نبی سے چھوٹے ہیں. مقصد اس سے یہی تھا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشورے کی سنت قائم ہو جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں شورائی نظام کو بڑی اہمیت ہے. اسلام میں جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں کہ اگر ایک طرف 100 گدھے ہیں اور دوسری طرف 10 انسان ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ یہاں 100 سر ہیں یہاں 10 سر ہیں، گنتی کی بنیاد پر فیصلہ 100 کے حق میں ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے نہیں، بلکہ اہل حل و عقل یعنی سمجھدار لوگ، وہ لوگ جن کو اللہ نے دیانت سے اور ہر طرح کی صلاحیت اور تدبیر سے اللہ جل شانہ نے سرفراز فرمایا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مشورے سے ایک ایسے خلیفہ کا انتخاب کریں جو مسلمانوں میں امور نافذ کرے، اور پھر مسلمانوں میں جو بھی امور طے ہوں ان کو باہمی مشورے سے کیا جائے. جس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کسی کام کے بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو کرنے والے کی نظر میں اجل ہو جاتے ہیں. لہٰذا آدمی جب مشورہ کر لے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہلو سامنے آ جائیں گے. انسان کو چاہیے انفرادی زندگی میں بھی، اپنے انفرادی کاموں میں بھی اس مشورے کی سنت پر عمل پیرا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے ما ندم من استشار وما خاب من استخار، جس آدمی نے کسی سے مشورہ لیا تو وہ کام کرنے کے بعد پشیمان نہیں ہوگا، اور جو استخارہ کر کے کام کرے گا تو وہ کبھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوگا. تو بات یہی ہے کہ مشورہ انسان کرے، اور جیسے کہ دوسری روایات میں اس کی وضاحت ہے کہ لبیب کو، عقل مند کو مشورے کے لیے چننا چاہیے، تو انسان کو اس کا نقد فائدہ یہی حاصل ہوگا کہ کام کی صحیح راہ متعین ہو جائے گی. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کریں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص مال غنیمت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو وہی چیز لے کر آنی ہوگی جو وہ اس نے خیانت میں لی. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا اور ان سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. غزوہ بدر میں ایک چادر چوری ہو گئی، ایک چادر نظر نہیں آئی تو منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ کے نبی نے یہ چادر اٹھائی ہے. اللہ نے بتا دیا اس طرح کی حرکتیں تو کسی عام مسلمان کو زیبا نہیں، چاہے جائے کہ وہ نبی اس طرح کی حرکت کرے. احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت اور اس طرح کے جو مال وقف ہیں ان میں خیانت بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس پہلو سے کہ اول تو ان کی معافی ہر آدمی سے کرانی مشکل ہے. پھر روایات میں آتا ہے کہ انسان جس مال کو غنیمت میں چوری کر کے یا جس مال وقف کو خیانت کے ساتھ چوری کر کے اٹھا لے گا، قیامت میں وہی مال اس پر عذاب کی صورت میں مسلط ہوگا. فرمایا میں کسی کو نہیں دیکھوں قیامت کے دن کہ وہ اس حال میں آ رہا ہے کہ اس کی گردن پر اونٹ ہے اور اونٹ آواز سے غرا بھی رہا ہے، اور یہ شخص مجھے دیکھ کر کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، میں کہہ دوں گا لا املک لک من اللہ شیئا، آج میں تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا.
فرمایا اے سلف کہ کوئی آدمی اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑا ہو، وہ انہنا رہا ہو، اور یہ شخص مدد کے لیے اللہ کے نبی کو پکارے، اللہ کے نبی فرما دیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ بکری مسلط ہو اور وہ آواز نکال کر غرا رہی ہو، یہ مدد مانگے تو میں مدد نہیں کر سکوں گا۔ اور فرمایا ایسا نہ ہو کہ سونا چاندی جو اس نے خیانت میں چوری کیے یہ اس کے اوپر چپکے پڑے ہوں اور یہ مدد کے لیے مجھے پکارے تو میں اس کی مدد ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ بہر صورت انسان کو چاہیے کہ مالیات اور معاملات کے حوالے سے اپنے دامن کو ہمیشہ پاک و صاف رکھے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چل رہا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہو گیا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے اللہ کے مختلف درجے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جل شانہ بندوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں کا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کو اپنی آیات پڑھ کر ان کے آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ ان کو سنوارتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور دانائی کی باتیں ان کو سکھلاتے ہیں، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور بے شک یہ لوگ پہلے سے گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب تم کو مصیبت یعنی غزوہ احد کے دن پہنچی جس سے دگنا مصیبت تم ان کافروں کو پہنچا چکے تھے، یعنی غزوہ بدر میں، قلتم انا ھذا، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب تمہاری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اول تو بدر میں تم نے کافروں کو نقصان پہنچایا اور بھرپور، احد میں جو نقصان تھا وہ تو بہت تھوڑا، اور پھر یہ بھی سمجھ لو کہ احد میں جو کچھ نقصان ہوا یہ وہی شامت عمل ہے، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ کے نبی نے جس جگہ پر متعین کیا تھا اس جگہ سے تم ہٹ گئے، تو در حقیقت انسان پر جو کچھ مصیبت آ رہی ہے اس کی بدعملی ہی اس کا سبب ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑی تھیں تو یہ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے تھا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ اللہ جل شانہ مومنوں کو اچھی طرح جانچ لیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو بھی جانچ لیں، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا کم سے کم اپنا دفاع تو کر لو، اپنی جانوں کی حفاظت تو کر لو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، کہنے لگے اگر ہم کو لڑائی کا پتہ ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کیونکہ وہ لوگ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جل شانہ ان کی ان باتوں کو جانتا ہے جس کو انہوں نے دل کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اور خود اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ بھائی ہماری بات مان لیتے تو یہ بھائی اللہ کے راہ میں مارے نہ جاتے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ فرما دیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر تو دکھا دو۔ منافقین کو بنیادی طور پر یہی خوش فہمی تھی کہ اگر ہم میدان جنگ میں نہیں رہے بلکہ اپنے گھروں میں محفوظ رہے تو ہم موت سے بچ جائیں گے۔ جو مسلمان گئے تھے ان کے بارے میں بھی یہی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی ہم نے تو سمجھانے کی کوشش کی تھی، کیا کریں یہ نہ مانے، تو اللہ جل شانہ نے واضح فرما دیا کہ بھائی اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو اچھا تم گھروں میں رہ کر دکھا دو کتنے دن موت سے بچ سکو گے، موت کا جو وقت مقرر ہے وہ تو اسی جگہ پر آنی ہے، اور اگر موت تمہاری میدان جنگ میں لکھی ہو تو پھر تم میدان جنگ میں بھی ضرور پہنچو گے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت سمجھنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاهم الله من فضله،
یہ لوگ خوش ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور ان تک ابھی نہیں پہنچ سکے ان کے بارے میں بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، یہ لوگ خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ جل شانہ مؤمنین کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرماتے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہی جبکہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، تو وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے نیکوکاری اختیار کی اور اللہ کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. اس سے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس سے صحابہ کرام کی ثبات قدمی ایک طرف ظاہر ہو رہی ہے اور دوسری طرف اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہو رہا ہے. غزوہ احد کے بعد جبکہ مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو گئی، روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ بھائی مسلمانوں کی جو کچھ بچی کچی طاقت رہ گئی تھی اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا، کیوں ہم نے مسلمانوں کو بالکل ہی ختم نہیں کر دیا. اچھا چلو ہم واپس چلتے ہیں. چنانچہ یہ ارادہ کیا کہ مسلمان چونکہ پہلے ہی زخموں سے چور ہیں، ان کی بچی کچی قوت کو ختم کر دینا چاہیے. روحا یہ مقام پر پہنچے تھے، وہاں انہوں نے یہ فیصلے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آپ کو دیا گیا کہ آپ چلیے واپس مقابلے کے لیے، اور انہی لوگوں کو لے کر چلنا ہے جو پہلے جنگ میں شریک تھے. وہ لوگ جو قرآن و حدیث کی ہر بات کو، یہ دین کی تعلیمات کو عقل کے تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے مقام فکر ہے کہ وہ اس بات پر ذرا غور کریں کہ آئے کوئی عقل میں اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے زخم خوردہ تھے، زخموں سے چور تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے، انہی کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ وہی لوگ جائیں. حالانکہ جب یہ دوسری جنگ شروع ہو رہی ہے تو تازہ دستہ تیار تھا، تازہ دم دستے کو لے کر جانا چاہیے تھا. لیکن بات کیا ہوئی کہ اللہ جل شانہ ایک طرف صحابہ کے صبر کا اور استقامت کا امتحان لے رہے تھے اور دوسری طرف امت کے سامنے، قیامت تک آنے والوں کے سامنے یہ جو ان کا بے مثال کردار تھا اور جو ان نے جرأت اور شجاعت اور استقامت اور جوامردی کے جوہر دکھائے اس کا نمونہ امت کو دکھلانا تھا. دیکھو ان کا یہ حال تھا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی اس قدر زخمی کہ ان کے زخموں سے خون بہتا اگر وہ چلتے. چنانچہ دوسرے صحابی نے جو خود زخمی تھے انہیں اٹھایا اور اس طرح لے کر چلے. ظاہر سی بات ہے یہ شان صحابہ ہی کے اندر تھی تو اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے سے آزما لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو اس وقت میں احد میں جب کہ تم بالکل صحیح سالم تھے، اس وقت میں تو جیتی ہوئی فتح تم شکست میں بدل دی تم نے، اور جو مال تمہارے ہاتھ لگ رہا تھا اس مال سے بھی تم محروم ہو گئے. لیکن یہاں معاملہ بالکل دوسرا ہے. یہاں تو تم کمزور ہو اور زخموں سے چور ہو، ساری کی ساری صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود تم لوگ ہی کامیاب ہو. چنانچہ ایسے ہی ہوا جب اللہ کے حکم پر اطاعت اور لبیک کہتے ہوئے لوگ گئے، حمراء الاسد مقام پر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد ابو سفیان کے دل پر تو اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ تو واپس ہونے لگے اور وہ واپس چلے گئے. صحابہ کرام وہیں ٹھہرے رہے اور وہاں لین دین بھی ہوا، تجارت کے نتیجے میں نفع ہوا اور اس مال غنیمت کے چھوٹنے کی تلافی بھی ہو گئی جو مال غنیمت ہاتھ سے نکل گیا تھا. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جو من سے لوگوں نے آ کر یہ بیان کیا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، ان کافروں نے تو تمہارے مقابلے میں بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بڑی طاقت جمع کر رکھی ہے. فخشوہم، تم ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے راستے پر چل پڑے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہی تو ہے جو
شیطان ہی تو ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا رہتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بس تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور یہ لوگ جو جلدی سے کفر کی طرف لپک رہے ہیں، ان لوگوں کا یہ لپکنا آپ کو غم میں نہ ڈالے. انہم لن يضروا الله شيئا، یہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا ذرا بھی حصہ اور نصیب نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا، یعنی کفر کو حاصل کیا. لن يضروا الله شيئا، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ نہ سمجھیں انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ ہم یہ جو کچھ ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لهم ليزدادوا اثما، ہم تو یہ مہلت ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ جل شانہ مومنوں کو اس حال میں جس حال میں تم ہو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. حتى يميز الخبيث من الطيب، یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک چیز سے الگ نہ کر دے. اللہ نے واضح اعلان فرما دیا کہ اللہ جل شانہ دنیا کے اندر ہی صادق الایمان اور کمزور ایمان والے لوگوں میں امتیاز پیدا فرما دیتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے جو مختلف حالات بالخصوص غزوہ احد میں آئے اور دیگر جنگوں میں آئے، یہ در حقیقت اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ منافقین میں اور سچے مسلمانوں میں امتیاز ہو جائے، معلوم ہو جائے کون صرف نعرے کی بنیاد پر اور ایسے ہی جوش کے اندر میدان جنگ میں گیا اور کس کے دل میں واقعی ایمان کی رمق ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ جل شانہ تم غیب کی باتوں سے مطلع بھی نہیں کر سکتے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ہاں البتہ خدا اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں. فآمنوا بالله ورسوله، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، اور اگر تم ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور وہ لوگ جو اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے. بل هو شر لهم، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے. سيطبقون ما بخلوا به يوم القیامہ، یہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی وراثت سب کچھ سب اللہ کی یعنی اللہ ہی کی ملکیت ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے. احادیث مبارکہ سے اس کا مفہوم مزید واضح طور پر جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں اصل مصداق اس کا اہل کتاب ہے، لیکن اہل کتاب کے بعد بھی جو مسلمان مال میں اس طریقے سے بخل کرے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مُسْتِلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، یہ مال اس گنجے سانپ کی صورت میں متصور کر کے متشکل کر کے بنا دیا جائے گا. یعنی یہ سونا چاندی یہ مال جو تم نے دنیا میں سمیٹ کر رکھا تھا یہ سانپ بچھو بن جائے گا اور یہ انسان کی گلے کا توق بن کر پھر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تو تیرا وہ خزانہ ہوں، میں ہی تو تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے آج تک جمع کر کے رکھا ہوا تھا. لو اب یہ مال ہے جس کو تم چکھ لو، اور یہ مال عذاب کی صورت میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اللہ جل شانہ ان سب کی حفاظت فرمائے. اب تھوڑی دیر آرام فرما لیں انشاءاللہ.